السلام علیکم۔ ساتویں بیان چل رہا ہے افریقہ اجتماع کا۔ بیان فرما رہے ہیں عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں حضرات۔ مجھے دو باتیں عرض کرنی تھی کہ نبی کی لائی ہوئی خبریں اللہ کی طرف سے، اس کو ظاہر کے خلاف تسلیم کرنا، اس میں اپنی رائے داخل کرنا، اس میں اپنے تجربے کو پیش کرنا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہوتے ہیں یہ سارے تغیرات اللہ کے تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح امتحان لیتے ہیں، ایمان کا امتحان خبروں میں لیتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان احکام میں لیتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان احکام میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں، اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت کا امتحان لیتے ہیں کہ ان میں اطاعت اب کتنی ہے۔ میں پہلی مثال عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آئیں گے وہ احکام آئیں گے معمول کے خلاف، حیثیت کے خلاف، جذبے کے خلاف، انسان کی فطری ضرورت کے خلاف، حالات اور ماحول کے خلاف۔ یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دین میں جو بھی رکاوٹ پیش آئے، جتنے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آئے اتنے دین کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مسلمان کی بے دینی کا سبب یہ ہے کہ وہ اتنا دین اختیار کرنا چاہتا ہے جتنے دین میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ مجھے اس کے لیے مثالیں پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایمان کا امتحان لیتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اطاعت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان سب سے پہلے ملائکہ کا ہوا، سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا ہوا، اس لیے کہ عبادت پر استقامت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عمل کو مسلسل کرتے ہیں، عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے، عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ استقامت کیا ہے؟ جنہوں نے یہ کہا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اس بات پر قائم رہے، وہ استقامت کیا ہے؟ وہ استقامت وہ اپنے معمولات کا پورا کرنا نہیں ہے، استقامت عبادت پر مداومت نہیں ہے۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا، استقامت کہتے ہیں اچانک اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے اس حکم کو پورا کر دینا استقامت ہے۔ میں اس کی مثالیں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ سب سے بنیادی بات ہے استقامت کیا ہے؟ کسی عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے۔ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہ انہیں عبادت پر استقامت ہے، معاملات میں حکم ٹوٹ رہا ہے، معاملات میں استقامت ہے، عبادات میں حکم ٹوٹ رہا ہے، معاملات اور عبادات میں استقامت ہے، معاشرے میں حکم ٹوٹ رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو استقامت حاصل ہے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان ھذا صراطی مستقیم، اور مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن میں سوال ہے، قرآن میں سوال ہے، جواب ہے۔
وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ فرمانے میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اور اس کی اطاعت پر جمع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی استقامت کا امتحان لینے کے لیے اچانک اس کی حیثیت کے خلاف کوئی حکم لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کی عبادت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہوئی ہے یا اب تک کی عبادت سے اس کے اندر کبر پیدا ہوا ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یہ ایک امتحان ہوگا، اور وہ امتحان ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کر رہے ہیں اسی کی لائن کا عمل آپ کو مزید دے دیا جائے، بلکہ وہ امتحان اس طرح ہوگا کہ آپ جو کچھ کرتے آئے ہیں اب تک، ہم اس کے خلاف آپ پر ایک حکم لائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس حکم کو پورا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ میں اس کی مثال پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سب سے پہلا امتحان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لیا، ملائکہ گناہوں سے معصوم، اللہ کے ہر امر کو پورا کرنے والے، اور مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور امتحان میں فرمایا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس۔ یہ بہت اہم بات ہے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ میں کہتا ہوں یہاں یہ جو حکم آیا سجدہ کرنے کا، یہ دیکھنا تھا کہ اب تک کی عبادت سے آپ کے اندر کبر پیدا ہوا یا تواضع پیدا ہوا۔ اگر کبر پیدا ہوگا اندر تو یہ اگلے کسی امر کا انکار کر دے گا، اور اگر اس میں تواضع پیدا ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنی حیثیت کے خلاف پورا کرے گا۔ یہاں امتحان یہ تھا حیثیت کا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ صحابی لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدے کا انکار کرنا یہ اس کی عقل کا تقاضا تھا۔ ہم آج بھی آپ سے کہتے ہیں، ہم آج ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم آج کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے احکام میں عقل داخل کرے گا تو اللہ کے حکم کا انکار کیے بغیر نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کا مدار اور اس کے شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم پر ہے۔ عقل تابع ہے، عقل پر شریعت کا مدار نہیں رکھا گیا، شریعت کا مدار حکم پر ہے، عقل پر نہیں ہے۔ ہمیں لکھا ہے کہ ابلیس کے سجدہ کرنے کا، ابلیس نے سجدہ کیا سے انکار کیا ہے، اللہ کے امر کا انکار کیا ہے۔ یہ انکار عقل کی بات ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، علامہ اقبال ایسے موقع پہ یاد آتے ہیں، انہوں نے عجیب بات فرمائی۔ میں نے فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل تو تنقید کرے گی۔ آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی آدمی تنقید کرتا ہے دین کے کسی بھی حکم پر تو یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، اور یہ اس کی عقل کا مرض ہے، اور یہ اس کی عقل کا فساد ہے۔ میں پہلی مثال دے رہا ہوں، اطاعت نے امتحان کی، حکم آ گیا کہ آدم کو سجدہ جدید ہیں، نائے ہیں، ادنا ہیں، ملائکہ اعلیٰ ہیں، قدیم ہیں، کچھ بھی صحیح،
ہمارا حکم ہے. ابلیس کے سجدہ کرنے سے انکار کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کی عقل ہے، اور اس عقل نے تنقید کی ہے. عقل نے یہ کہا ہے کہ نہیں، ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان سے اعلیٰ ہیں یا ادنا ہیں، ہم پرانے ہیں یا نئے ہیں، ہم ان کے آگے نہیں جھکیں. جو حال کے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو حال کے امر کا انکار کر دے گا وہ عمل سے محروم کر دیا جائے گا. ابلیس نے حال کے امر کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ہمیشہ کے لیے سجدہ کرنے کی صلاحیت سلب کر لی. یہ نہیں کہ ٹھیک اگر یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو. کہ نہیں، تم نے حال کے امر کا انکار کیا ہے. مجھے بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں. حال کا امر آتا ہے اطاعت کے امتحان کے لیے. جو اس میں فیل ہو گیا وہ فیل ہو گیا، جو اس نے پاس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. میں بہت خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، مجھے اس سے متعلق واقعات عرض کرنے ہیں. یہ حال کا امر تھا. حال کا امر تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا، اسے ہی کرنا. اللہ نے اس سے ہمیشہ کے لیے سجدہ کرنے کی اس سے صلاحیت سلب کر دیا، اس کو اپنی عبادت سے محروم کر دیا. ایک بات کے انکار پر، ایک بات کے انکار. وجہ کیا ہوئی انکار کرنے کی؟ انکار کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حسد ہے. علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی آسمانوں میں ہوئی ہے. ابلیس نے نافرمانی کی ہے وہ حسد کی وجہ سے کی ہے، اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. حسد آدمی کو آگے بڑھنے سے اور عمل کرنے سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے کہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے. میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف ہے. اللہ نے تقسیم کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہ مقام دینا تھا، لیکن ابلیس نے حسد کیا، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیا. آج بھی میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خیر سے نوازیں تو اس پر حسد کرنا یہ نیکیوں کو برباد بھی کر دے گا اور آگے سے عمل کی توفیق کو بھی ختم کرا دے گا. یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اس سے سجدے کی توفیق کو سلب کر دیا. یہ امتحان تھا. یہاں جو حکم آیا وہ حکم جذبے، وہ حکم حیثیت کے خلاف آیا. ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہماری حیثیت تو یہ ہے ہم اپنے سے ادنا کو سجدہ کیسے کریں. یہاں حیثیت کا امتحان تھا. حیثیت کے امتحان میں ابلیس، یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ابلیس یہاں اللہ کو انکار کر کے سجدے سے محروم ہوا ہے. جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی بہت پہلے، شاید کسی کو میری بات یاد رہی ہو، کہ عقیدے سے لے کر استنجے کی سنت تک ایمان برابر ہے. میں یہ وہ بات دوبارہ لوٹانا چاہتا ہوں اپنی، کہ یہاں ابھی دیکھ لیجئے کہ یہاں اللہ کو سجدہ کرنے والے کو اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت آدم کو سجدہ کرو، اس نے وہاں انکار کیا. یہاں زمین پر ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانا کھانے کے، آپ سے لازم فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ. اس نے بھی ابلیس کی طرح تکبر سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. ابلیس کا عذر بھی جھوٹا تھا، اور یہاں اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے کا عذر بھی جھوٹا تھا. آپ نے بددعا دی کہ اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے. آپ اسے اندازہ کر لیجئے، وہاں ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے شل ہو گئی، یہاں اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے کا دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ وہاں اللہ کا امر آدم کو سجدہ کرنے کا آسمانوں پر، اور یہاں زمین پر نبی کا امر اور حکم ایک صاحب کے لیے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے، لیکن حال کے امر کا انکار کیا ہے. اگر صرف لقمہ لینے کی سنت کے بارے میں
تب بھی آپ عمل سے محروم کر دیے جائیں گے. میں نے آپ کو مثال پیش کی ہے کہ حال کے عمل کو ضائع کرنے پر آدمی عمل سے محروم ہو جاتا ہے. چاہے وہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کے لیے، وہاں بھی مسئلہ حیثیت کا آ گیا تھا. یہاں بھی اس نے اپنی حیثیت سے، میں سب کو بحث کرتا ہوں، مسلمان کا عام مزاج ہے لوگوں کا کہ اگر ان کو کسی صحیح بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ تکبر میں آ کے انکار کرتے ہیں. اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام گناہوں میں، عجیب بات فرمائیے، کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ٹوکنے والے کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے عمل کا فکر کریں. عجیب بات ہے. اگر کوئی کسی کو کہہ دے بھائی دائیں ہاتھ سے کھا لو، پانی دائیں ہاتھ سے پی لو. اگر کوئی کسی شخص کو کسی سنت عادت کی طرف متوجہ کرے اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کرو، تو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اتنا کہہ دینا کسی کو اپنے عمل کا فکر کرو، یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے ایک مثال پیش کی ہے اطاعت میں امتحان، حکم میں امتحان. وہ ابلیس اس امتحان میں ناکام ہو گیا اور اس نے حال کے عمل کو ضائع کر دیا. تو ساتھی اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کئی بیان اور کئی اپڈیٹ کے ساتھ. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.